صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اما بعد، کتاب العیدین، اور اس میں ہم جو باب پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا الاکل یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھانے کا بیان، ایک حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، اور دوسری حدیث اس میں جو ہے حدیث نمبر 912، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قالا، فرماتے ہیں، خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم الاضحیٰ، بعد الصلاۃ، عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد۔ فقال، فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہماری طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس نے قربانی ادا کر دی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، فإنہ قبل الصلاۃ ولا نسک لہ، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقال ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں، قال برا، جو حضرت برا بن عازب کے ماموں تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنی نسکت شأتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ وعرفت ان اليوم یوم اکل وشرب، میں تو سمجھا یہ جو دن ہے یہ کھانے اور پینے کا دن ہے۔ وَأَحْبَبْتُ أَن تَكُونَ شَأْتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، تو مجھے تو یہ اچھا لگ رہا تھا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میری بکری ذبح ہو۔ فَذَبَحْتُ شَأْتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَن آتِ الصَّلَاةَ، تو میں نے اپنی بکری قربان کر دی اور نماز کی طرف آنے سے پہلے ہی میں نے کھانا بھی کھا لیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شأتک شأت اللحم، تو یہ جو آپ کی بکری ذبح ہوئی نا، تو یہ بس گوشت کی بکری ہوئی، یعنی قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہی کھایا آپ نے۔ قال یا رسول اللہ، فإن عندنا اناقا لنا جزعة، تو میرے پاس ایک بکری کی بچی ہے یا بچڑی ہے، ہی احب الی من شأتین، اور یہ 2 بکریوں سے زیادہ موٹی تازی ہے، اچھی ہے۔ افتجزی عنی، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن آپ کے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی یہ جو خصوصی اجازت رخصت ہے یہ صرف ان کے لیے تھی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی یہ اسی کی آگے تفصیل ہے۔ اگلا باب ہے الخروج الی المصلی بغیر ممبر، عیدگاہ کی طرف بغیر ممبر کے نکلنے کا بیان۔ مسجد میں ممبر ہوتا ہے نماز جمعہ سے پہلے، جس کے اوپر بیٹھ کے جو امام ہے وہ خطبہ دیتا ہے، لیکن عید کی نماز چونکہ عیدگاہ میں ہوتی ہے تو وہاں پہ ممبر نہیں ہوتا، اور امام جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہی خطبہ دیتا ہے۔ حدیث ہے 913، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ثم ینصرف، پھر نماز سے فارغ ہو کر، فیقوم مقابل الناس، تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ اپنی صفوں میں بدستور بیٹھے ہوتے تھے، فیعظہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے تھے، ویوصیہم، انہیں وصیت کرتے تھے، ویأمرہم، اور انہیں حکم دیتے تھے، فإن کان یرید ان یقطع باسا فقد قطعہ، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے کہ کچھ فوج جو ہے اسے مختلف محاذوں پر بھیجیں تو اس فوج کو بھی تشکیل کرتے تھے یا اس کو بھیجتے تھے، اور یأمر بشیء، اور کسی چیز کا حکم دینا چاہتے تھے، امر بہ، تو اس کا حکم دیتے تھے، ثم ینصرف، اور پھر اپنے گھر واپس آتے تھے۔ قال ابو سعید، ابو سعید فرماتے ہیں، فلم یزل الناس علی ذلک، کہ لوگ جو تھے مسلسل اسی حالت پر قائم رہے، حتی خرجت مع مروان، کہ مروان کا زمانہ آیا، وہ امیر تھا، امیر المدینہ، مدینہ کا امیر تھا، فی الاضحیٰ اور فطر، کہ اس کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو تھا اس کا وقت آیا۔ فلما آتینا المصلی، تو جب میں اس کے ساتھ نماز کے لیے مصلی کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف گیا، اذا ممبر بنا ہو کثیر بن سلط، تو کثیر بن سلط نے اس کے لیے ممبر بنا دیا تھا عیدگاہ کے اندر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ میں کوئی ممبر نہیں تھا۔ فاذا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی،
یصلیہ کہ مروان نے جب چاہا کہ نماز سے پہلے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دے، فجبست بثوبہ، تو میں نے اس کے کپڑے پکڑے، کھینچے پکڑ کے کہ اوپر نہ چڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ فجبزنی، تو اس نے بھی اپنے کپڑے کھینچے، یعنی اس نے کپڑے چھڑا لیے۔ فارتفع، وہ چڑھ گیا ممبر پہ، فخطب قبل الصلاۃ، اور اس نے نماز سے پہلے خطبہ دے دیا۔ فقلت لہ، تو میں نے اس سے کہا، غیرتم واللہ، کہ تم نے تبدیل کر دیا اللہ کی قسم، یعنی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی اس کو بدل دیا۔ فقال، تو اس نے کہا، ابا سعید، ہے ابو سعید، قد ذهب ما تعلم، جو کچھ تم جانتے ہو وہ وقت گزر گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ زیادہ اچھا ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی جو بدعت تم نے ایجاد کی ہے میں نہیں اس کو جانتا، جو میں جانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ زیادہ اچھا ہے۔ فقال، اور کہا، ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، مروان نے یہ کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، فجعلتها قبل الصلاۃ، تو ہمیں نماز سے پہلے خطبہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ تھا کہ جو یہ مروان اور یہ جو کام تھے ان کو لوگ ناپسند کرتے تھے۔ اب نماز تو ان کے پیچھے پڑھنا مجبوری تھی، لیکن ان کو خطبہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا پھر بدعت نکالی کہ خطبہ پہلے ہو جائے، کہ لوگ مجبور ہیں نماز کے لیے تو انہوں نے بیٹھنا ہی ہے، تو پہلے خطبہ ہو اور اس کے بعد نماز ہو، تاکہ ان کی جو بھی بات ہے وہ لوگ سن لیں۔ تو اس طرح انہوں نے اس سنت کو بدل دیا۔ تو یہاں اس حدیث میں دو چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور یہی مسنون ہے، خطبہ کے لیے باقاعدہ ممبر کا اہتمام کرنا خلاف سنت ہے۔ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کرنا مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز عید کے لیے باہر کھلے میدان میں تشریف لے جاتے تھے۔ البتہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے شرف کی وجہ سے مسجد حرام میں نماز عید ادا کی جانی چاہیے، اور کرتے ہیں لوگ وہاں پہ۔ اور عیدین کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز عید ادا کی جائے گی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ کو نماز عید سے مقدم کرنا خلاف سنت ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر خلاف سنت کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا، اس کے لیے نہیں عن المنکر کرنا چاہیے، چاہے وہ حق میں وقت ہو۔ اور ایک اور بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو مسجد نبوی تھی وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اپنے جو دیگر امور ہیں، حکومتی امور، وہ بھی انجام دیا کرتے تھے۔ یہ تو عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امور انجام دے رہے ہیں عید کے دن، لیکن مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے کہ لوگوں کو نصیحت بھی کرتے، وصیت بھی کرتے، اپنے لشکر بھی تشکیل دیتے، اور کسی کو بھیجنا ہوتا، خاص حکم دینا ہوتا وہ بھی دیتے۔ یعنی جو مساجد ہیں وہ مراکز ہوتے تھے ہر طرح کے کام کے لیے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ چونکہ جو امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ کے بعد بھی جو عمرہ آئے امیر المومنین وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہوتے تھے، تو مسجد اور جو محراب ہے وہ ایک ہی تھی، وہیں سے نظام حکومت چلتا تھا، وہیں پہ نماز ہوتی تھی، وہی حکمران ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا۔ اس طرح سے سیاست اور دین جو تھے وہ الگ الگ نہیں تھے۔ تو جب سے ہم نے یہ دو چیزیں الگ کر دی، مسجد الگ کر دی اور جو محراب ہے، جو حکومت کے ایوان ہے وہ الگ کر دیے، تو دین بھی جو ہے وہ ایوانوں سے نکل گیا، اور پھر کہا جانے لگا کہ دین کے ساتھ سیاست کا کیا تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ ہر چیز اس کے اندر شامل تھی، سیاست بھی تھی، حکومت بھی تھی، فوج کے لشکر بھی تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی تھی، اور آگے بھی ہم بہت سی چیزیں پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اور عیدگاہ میں انجام فرماتے تھے۔ تو دین کو صحیح نہج پہ قائم رکھنا اور مساجد کا وہ مقام بحال کرنا اور امیر المومنین کا امام المسلمین ہونا بھی ضروری ہے، تبھی جو ہے عوام بھی درست رہ سکیں گے اور اسلام کا نظام عدل اور امن وہ نافذ ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔